کہ الحکم وہ ذات جس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور جس کے حکم میں کوئی پس و پیش نہ کر سکے، انسانوں کے رزق کے فیصلے کرنے والا، امن چین راحت کے فیصلے کرنے والا، موت اور زندگی کے فیصلے، اولاد کے فیصلے، قیامت برپا کرنے کا بہت بڑا فیصلہ، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے بارے میں کوئی بات کر نہیں سکتا۔ تو آپ لکھ لیجئے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پا لیا پا لیا پا لیا، کیا پا لیا؟ خوش رہنے کا راز پا لیا۔ اور وہ کیا ہے؟ خوشی ہو کہ غم، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ بیماری ہے کہ صحت، رب کا فیصلہ ہے۔ تنہائی ہے کہ شہنائی ہے، رب کا فیصلہ۔ آپ نے بیٹا مانگا، بیٹی ہو گئی، رب کا فیصلہ ہے۔ آپ نے چاہا کہ دولت آ جائے گی، نقصان ہو گیا، لگی ہوئی کمائی ضائع ہو گئی، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ آپ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں کہ اپنے فیصلوں پہ راضی ہیں؟ جتنا آپ کو رب کے فیصلوں کا یقین آتا جائے گا، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو اتنا مطمئن محسوس کریں گے کہ آپ کہیں گے ساری دنیا ایک طرف، میرے رب کا فیصلہ ایک طرف، اور جتنا آپ اس پہ رہیں گے آپ خوش رہیں گے۔ ڈپریشن تو ہوتا ہی نہیں ایسے بندوں کو۔ اور حدیث تو زبانی یاد کر لیجئے کہ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کے کام تو بڑے عجیب ہیں، یعنی اللہ کے نبی حیرت کا اظہار کریں کہ مومن کے معاملوں پہ بڑا ہی تعجب ہو رہا ہے۔ کیا؟ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا امیزڈ آن میٹر آف مومن، کیسے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ خیر صرف مومن کے، اس کے سوا اور کسی کو نہیں ملتی۔ اب سوچ میں آتا ہے کیا آخر کیا؟ فرمائی نصابتہ سرا، اگر اس کو پہنچ جائے خوشی، شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اور یہ شکر اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ وَإِنْ نصابتہ ضراء، اور اگر اسے کوئی ضرر کی بات پہنچتی ہے، صبر، تو صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اور یہ اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ یعنی مومن کے لیے صبر بھی اور شکر دونوں خیر، خوشی بھی خیر، غم بھی خیر۔ یہ مسلم کی روایت ہے کتاب الزہد میں، جس کو کہنے والے کہتے ہیں کہ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ اللہ ہمیں مومن بنا دے، ہماری زندگی میں غم آئے گا بھی نہیں، آئے گا تو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔